اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچتے رہو بہت زیادہ گمان کرنے سے، انا بے شک بعض الظن، بہت سارے گمان، اثم گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور نہ تجسس کرو، ولا یغتب، اور نہ غیبت کرو، بعضکم بعضا، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی، ایحب، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی، ان یأکل، کہ وہ کھائے، لحم، گوشت، اخیہ، میتا، اپنے مردہ بھائی کا، فکرہتموہ، سو تمہیں گھن آتی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، تواب، معاف کرنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ اب یہ آیات بھی باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکامات پر مشتمل ہیں۔ اس میں 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ظن، یعنی کہ گمان نہیں کرنا، کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا حرام ہے۔ دوسرا، تجسس کرنا، یعنی کہ کسی کی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانے کی کوشش کرنا یا کسی کے راز جاننے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3، غیبت، یعنی کہ کسی کی غیر حاضری میں آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار گزرتی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز کی تفصیل دیکھیں کہ پہلی چیز یعنی کہ ظن، اس کے معنی گمان کے ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ بدظن ہو جانا، وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو پہلی دفعہ میں آپ دیکھیں اور فوراً سے اس کے بارے میں رائے قائم کر لیں کہ یہ تو بہت موڈی سا ہے۔ آج کل زیادہ جو ہمارا ٹرینڈ ہوتا ہے نا زیادہ سوچنے کا، اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، فوراً سے گمان کر دینا کہ وہ تو بہت زیادہ موڈی ہے، وہ تو بہت زیادہ مغرور ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ تو گویا اس طرح کے گمان نہیں کرنے چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے غلط گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ اچھا کرنا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی برا خواب دیکھتے ہیں، مثلا ہم کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ویسا ہی گمان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اب میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی بدظنی ہے، یہ بھی غلط گمان ہے اپنے اللہ کے ساتھ، کہ گویا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں معاذ اللہ کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ برا کرے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انسان کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے، وہ بہترین کرنے والا ہے، وہ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو ظن حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا یا مصیبت ہی میں رکھے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس طرح کے کلمات بھی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ بس میرے لیے تو مصیبتیں ہی رکھی ہوئی ہیں اللہ نے، میرے لیے تو مشکلیں ہی ہیں، میرے لیے کوئی آسانی ہی نہیں ہے، میرے تو زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، میں تو بہت پریشان حال ہوں، میرے لیے کوئی آسانی آتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے انسان کا مایوس ہو جانا کہ اب تو میں نہیں بخشی جاؤں گی یا بخشا جاؤں گا، میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ تو مجھے کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ تو ایسے گمان بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہیں آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو، یعنی کہ آپ اپنے اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، اپنے اللہ سے محبت کی امید رکھیں، اپنے اللہ سے بخشش کی، مغفرت کی امید رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اب اس کو اختیار ہے میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یعنی کہ اچھا گمان رکھنا فرض ہے اور بدگمانی حرام ہے۔ اب اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں، ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد
بلا اتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے، یعنی کہ بغیر کسی سالڈ ریزن کے بدگمانی کرنا ہے، اور جو کام ایسے ہیں ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اب ہمیشہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا جو ہم نے پوائنٹ پڑھا کہ ہم نے جو گمان کرنا ہے اچھا گمان کرنا ہے، اب کسی کو بھی دیکھیں اس کے بارے میں فوراً سے غلط رائے قائم نہیں کرنے سب سے پہلے، اور دوسری بات اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے، اپنے اللہ کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ بہت مہربان ہے، وہ مجھے معاف بھی کر دے گا، میرے ساتھ جو کرے گا بہترین کرے گا، اللہ نے جو کرنا ہے بہترین کرنا ہے، اللہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسری چیز جس سے آیت میں منع کیا گیا ہے تجسس، یعنی کہ کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا ہے۔ سراغ لگانا یا عیب کو تلاشنا وہ کیسے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ دونوں لفظ آئے ہیں، ارشاد ہے لا تجسسوا ولا تجسسوا، اور ان دونوں لفظوں کے معنی متقارب یعنی کہ قریب قریب ہیں۔ دونوں میں فرق یہ بیان کیا ہے کہ تجسس کسی ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو، یعنی کہ کوئی راز کی بات جو کوئی آپ کو بندہ بات نہ بتانا چاہ رہا ہو، آپ اس کے پیچھے بڑھ جائیں، نہیں مجھے بتاؤ ہی بتاؤ، آپ ٹو میں لگ جائیں، کسی دوسرے سے پوچھیں ہاں بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کچھ باتیں راز کی بھی ہوتی ہیں نا، تو ہماری خصوصاً عورتوں میں یہ زیادہ عادت پائی جاتی ہے کہ کسی تیسرے سے پوچھنا بتاؤ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیسے رہتی ہے، کیا حالات ہیں اس کے، کیا کیا باتیں کرتی ہے، کیا کیا روٹین ہے اس کی، تو یہ سارا تجسس ہے۔ اور ایک معنی جو اس کا دوسرا لیا گیا وہ جستجو کے معنی میں آتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہے تحسسوا من یوسف، اس معنی کے لیے آیا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اس کو پکڑ سکتے ہو، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ دیکھیں کس قدر تاکید آئی ہے کہ اگر آپ کسی کی عیب کے پیچھے اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اسے رسوا کرنا ہے، تو گویا کہ آپ اس بات کے لیے ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے عیب کو لوگوں کے سامنے لے کے آ جائے۔ تو ایسا ہے حدیث مبارک، ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان جب کسی کی ٹو میں لگ جاتا ہے، کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی پردہ پوشی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تب تک اسے نہیں مارتا جب تک وہی عیب اس کا لوگوں کے سامنے نہ لے کے آ جائے، اسی عیب میں وہ بندہ خود مبتلا نہ ہو جائے۔ تو معاذ اللہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور ایک اور بات بیان القرآن میں ہے کہ چھپ کر کسی کی بات کو سننا یا اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرنا کہ آپ نے وہ بات نہیں سنی حالانکہ آپ اس کو سن رہے ہیں، یہ بھی تجسس میں داخل ہے۔ اب اس میں آج کے دور میں دیکھیے کہ مثال کے طور پہ دو لوگ بات کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں موجود ہیں آپ وہاں سے چلے جائیں، اگر وہ آپ کو بات میں شامل نہیں کر رہے اس میں آپ کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے وہاں پہ تجسس نہیں کرنے شروع کر دینا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ کے تو سن لے بندہ، کان لگا لے کہ کہہ رہی ہیں دونوں، یا دونوں کہہ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور کسی کی پرائیویسی میں نہیں جھانکنا، تجسس یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آج کل موبائل فون کا دور ہے، تو کسی کا بھی موبائل اٹھا لیا، اس کی پرائیویٹ چیزوں میں بندہ اس کو چیک کرنے لگا، مثال کے طور پہ گیلری ہو گئی، جیسے واٹس ایپ ہو گیا، میسنجر وغیرہ، ساری چیزیں پرائیویسی میں ہی ہوتی ہیں، کسی کی چیٹ چیک کر لی، یہ ساری چیزیں تجسس میں آتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ آپ نے کسی کی پرائیویسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا، بلکہ جو جتنا آپ کو بتاتا ہے بسم اللہ، اور جو بات آپ کے لیے ضروری نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہیں پڑ جائیں کہ نہیں مجھے بتاؤ ہی بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے، نہیں، ان تمام چیزوں سے ہم نے انشاءاللہ تعالی بچنا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات اور سب سے اہم بات کہ غیبت، اس کے بارے میں۔ اب غیبت کیا ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو، اگر اس کے سامنے کی جائے وہ اسے ناگوار گزرے، وہ غیبت ہے۔ اب دیکھیں ہم کتنا بچتے ہیں اس سے
نعوذ باللہ، آج کے دور میں ابھی سب سے زیادہ پایا جانے والا، ہم میں جو سب سے زیادہ پائی جانے والی برائی ہے وہ غیبت ہے۔ دو عورتیں ہم کہیں جمع ہو جائیں، ضرور تیسری کی بات کرنی ہوتی ہے، تین جمع ہو جائیں چوتھی کی بات کرنی ہوتی ہے۔ غیبت، اس سے چھٹکارا پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمائے سورہ حجرات میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو برا نہ کہو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں تو اس سے بہت زیادہ گھینا ہے۔ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، بھائی ہے، آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا، معاذ اللہ وہ مردہ جسم ہے اس کا، اور آپ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم اسے کتنی زیادہ گھین آتی ہے۔ بھائی کیا ہم کسی مردہ کسی جانور کا بھی تو گوشت نہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کھانے کا، تو ہم کھاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ کی کتاب کے لفظ ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ گوشت کھانا یعنی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، غیبت کرنا ایسا ہے۔ تو ہم اب اس برائی سے کس حد تک بچتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اب دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پائے جانے والی معاشرے میں یہی برائی ہے، تو اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس آیت میں، کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور توہین اور تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثال قرار دیا گیا، کہ اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے، تو ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے، کہ جیسے مردے کا گوشت کھانے سے مردے کی کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی، ایسے اس غائب کو بھی جب تک غیبت کی خبر نہ ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ لیکن کتنی گھن والا کام، کتنا غلط کام ہے۔ اب غیبت کے متعلق بعض مسائل جو ہیں، کچھ واقعات ہیں کہ حضرت میمون رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک روز خواب میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام کا مردہ جسم ہے، اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ میں نے کہا اے خدا کے بندے، میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کے غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم، میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا۔ حضرت میمون رضی اللہ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے، نعوذ باللہ۔ گویا کہ غیبت اگر آپ نہیں بھی کر رہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی اسی کے حکم میں آ رہے ہیں۔ حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ شب معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابو سعید اور جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ کی بھی مخالفت ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے، یعنی کہ بندے کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اس لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اسے معاف کروانا ضروری ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی، اس لیے اس سے معافی کی ضرورت نہیں، مگر بیان القرآن میں اس کو نقل کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں اس شخص سے معافی مانگنا ضروری نہیں، مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی گئی تھی اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غیبت بہت ہی بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Like, share and subscribe Fahim Al Quran. Thanks for watching.